اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس مووی کا نام مسان تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اس مووی میں نا ایک تو وکی کوشل کا دکھ نہیں ختم ہوتا تھا، جس پہ وہ رو پڑا تھا کہ ابے یہ زندگی کے دکھ کاہے ختم نہیں ہوتے، ایک ہمارے دکھ ہیں پاکستان کرکٹ کے فینس کے، یہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ آج میں نے ایک بندے سے پوچھا کیسے حال چال ہے، کیسی گزر رہی ہے، آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہیں، کیسی ہی گزر رہی ہوگی۔ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب تازہ خبر سن لو، رپورٹس آ رہی ہیں کہ سائم ایوب کے بارے میں انیشل کیا اس کو کہیں گے، میڈیکل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ میڈیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر میں نے کچھ جگہوں کے اوپر پڑھی ہے، اور جس جگہ پر میں نے پڑھی ہے وہ کوئی شام کا اخبار ٹائپ کے مطلب جگہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ ردی کا نہیں ہے کہ مطلب ایک کاغذ ہے اس کے اوپر کچھ بھی خبر کے نام پہ چھاپ دو، نہیں، یہ نارملی جدھر میں نے یہ خبریں پڑھی ہیں وہ نارملی اوتھینٹک خبریں ہی دیتے ہیں، تو وہ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب سائم ایوب کی جو انیشل میڈیکل جو آئی ہے رپورٹ، وہ یہ بتاتی ہے کہ سائم ایوب کو ٹائم لگے گا ہیل اپ کرنے میں۔ اس حساب سے اس کا مطلب ہے کہ 6 ہفتوں والی بات جو ہے وہ، یا 6 ہفتوں کا جو پیریڈ ہے وہ پرولونگ کر گیا ہے، تو کیونکہ 6 ہفتوں کا پیریڈ اس کی ریکوری کا پرولونگ کیا تو ہی وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو رہا ہے، اگر یہ خبریں ٹھیک ہیں۔ اب پی سی بی کا ابھی تک اس کے اوپر آفیشیل ورڈکٹ آیا نہیں، مجھے تھوڑی سی اس کے اوپر، میں اسکیپٹیکل اس چکر میں ہوں کہ 12-13 گھنٹے پہلے خبر آئی تھی کہ سائم ایوب جو ہے وہ اظہر محمود کے ساتھ کیپ ٹاؤن سے لنڈن فلائی کر گئے ہیں، جہاں پر وہ اپنی جا کر اسیسمنٹ کروائیں گے اینکل کی انجری کی اینڈ آل دیٹ۔ تو کیپ ٹاؤن سے فلائٹ کا بھی کوئی ٹائم ہوگا لنڈن تک پہنچنے میں، ایسا تو نہیں ہے کہ بغل میں ہے، گاڑی نکالی 15 منٹ میں کیپ ٹاؤن سے لندن پہنچ گئے، یا بس پکڑ لی تو آدھا گھنٹہ لگ گیا، سب وے پکڑ لی تو ٹھیک ہے 15-20 منٹ لگ گئے، نہیں، کوئی فلائٹ ٹائم تو ہوگا، کوئی ایئرپورٹ کے اندر دس دیٹ معاملات، وہاں پر بھی ٹائم لگتا ہے۔ پھر آپ نے نکل کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئے ہوں گے، آپ نے وہاں پر جا کر پہلے کسی ہوٹل میں یا کہیں چیک ان وغیرہ کیا ہوگا، 100 چیزیں، تو کیا یہ سب کچھ ان 12-13 گھنٹوں کے اندر ہو گیا ہے؟ میں تھوڑا اس وجہ سے اسکیپٹیکل ہوں ابھی بھی کہ یار اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن اگر یہ خبر سچ نکلی نا استاد کہ سائم ایوب چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا، تو میرے خیال میں نا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، بہت بڑا، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ایک ایسا ایونٹ تھا کہ جس میں سائم ایوب کا نا فل پوٹینشیل آپ کو نظر آنا تھا۔ بائی لیٹرل سیریز تو ٹھیک ہے، اس نے آسٹریلیا میں بھی رنز کر کے آپ کو دکھا دیے، اس نے ساؤتھ افریقہ میں بڑی زبردست قسم کی اننگز کھیلی، لیکن جب آپ ایک آئی سی سی کا ایونٹ کھیلتے ہیں نا تو آپ مختلف قسم کی ٹیمز کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں پہ پھر بائی لیٹرل تو نہیں ہوتا، آپ انڈیا کے اگینسٹ کھیلیں گے، اور سائم ایوب کا اصل پوٹینشیل پتہ چلتا وہ انڈیا والے میچ میں، کہ بھیا اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ کتنے، وہ جسے کہتے ہیں صفروں کا 100 ہوتا ہے، کیونکہ آپ جسپریت بمراہ کو فیس کرتے دو، کہ جسپریت بمراہ کی اپنی جو پریزنس ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے ابھی، بٹ یو نیور نو، کچھ بھی ہو سکتا ہے جسپریت بمراہ نہ ہو اتنے انفٹ جتنا ابھی میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ میں ایک ازمپشن سوچ رہا ہوں نا کہ جسپریت بمراہ کو آپ فیس کرتے، آپ کو پتہ چلتا کہ بھائی کوالٹی کرکٹ کیا ہوتی ہے، کوالٹی بالنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں انڈر مائن نہیں کر رہا جو اس نے بالنگ لائن اپ فیس کیے ہیں آسٹریلیا کے اندر یا ساؤتھ افریقہ کے اندر، بٹ سٹل جسپریت بمراہ اس ٹائم دنیا کا سب سے بہترین فاسٹ بالر ہے نا، اس کے نمبرز، اس کی پرفارمنسز، وہ اپنے منہ سے بولتے ہیں، بارڈر گواسکر ٹرافی پوری اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس اس کی آئی ہے 5 کے 5 ٹیسٹ میچز میں، ایک اننگ میں تو وہ بالنگ ہی نہیں کر سکا، ایک پورا ٹیسٹ میچ اس نے اپنی بالنگ سے جتوا دیا، اوپننگ ٹیسٹ میچ، اب بعد میں اس کی بیٹنگ لائن بھسڑ کر گئی، تو اس میں بمراہ کا تو قصور نہیں ہے، تو ایک تو سائم ایوب کا وہ پتہ چلتا، پھر اس کے علاوہ آپ کیا نام ہے، باقی ٹیمز آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، فلانی ٹمکانی جو بھی آپ کے سامنے آتی، مطلب آپ مختلف ٹیموں کے ساتھ کھیلتے، آپ مختلف جسے کہتے ہیں بالنگ لائن اپس کو، جسے کہتے ہیں وہ آپ کو چیلنج کرتی، تو اس سے آپ کی نا بیٹنگ میں نکھار پیدا ہوتا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ورائٹی آ جاتی ہے نا، ورسٹیلٹی آ جاتی ہے، جب آپ ایز اے بیٹسمین ہیں، آپ کبھی آسٹریلیا کے بالنگ لائن اپ کو کھیل رہے ہیں، پھر اگلے میچ میں آپ انگلینڈ کے کو کھیل رہے ہیں، پھر آپ انڈیا کے بالنگ لائن اپ کو کھیل رہے ہیں، نیوزی لینڈ کی بالنگ لائن اپ کو کھیل رہے ہیں، تو آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی جو گیم ہے اس کے مزید امپروو کرنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، اور میں اسی کانٹیکس میں چاہ رہا تھا کہ یار سائم ایوب چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جائے،
بہت انفارچونیٹ ہوگا، بہت انفارچونیٹ ہوگا، اور پاکستان ٹیم کو ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈز لگنی ہے کہ اگر سائم ایوب چیمپئنز ٹرافی کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر سائم ایوب چیمپئنز ٹرافی کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں پھر ایز این اوپنر؟ پھر فخر زمان ہے، پھر امام الحق ہے او ڈی آئیز میں، پھر عبداللہ شفیق ہے. آپ انہی تینوں میں سے کوئی ایک پیئر چنیں گے. عبداللہ شفیق کی جو پرفارمنسز ہیں وہ دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ موسٹ پرابلی پھر سلیکشن کمیٹی جائے گی امام الحق اور فخر زمان کے ساتھ. اور فخر زمان تو ایک جسے کہتے ہیں کلہاڑا ہے، وہ تو اس کا تو وہی والا حساب ہے کہ بھائی چل گیا تو چاند تک، نہیں تو شام تک. وہ آپ کو پتہ ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے کہ بھئی اب مارنا ہے، لگ گئی تو لگ گئی، نہ لگے آؤٹ ہو گئے تو چلو کوئی بات نہیں، اگلے میچ میں دیکھ لیں گے. امام الحق اس قسم کی اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا نہیں ہے جس قسم کی اٹیکنگ کرکٹ سائم ایوب سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ سائم ایوب اب آپ دیکھیں نا، سائم ایوب 15-20 اوور کھڑا ہو جائے تو وہ تو جسے کہتے ہیں جئی تئی پھیر کے رکھ دیتا ہے بولرز کی، جو ہم نے دیکھا بھی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے 2 ٹورز اس کے دیکھے ہیں جس میں اس نے بڑی شاندار قسم کی اننگز کھیلی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں سینچریز مارنا 2، وہ بھی 3 میچز کی سیریز سائم ایوب کے سرے کے اوپر آپ نے وائٹ واش کی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. آپ ساؤتھ افریقہ میں جو ہسٹری کریٹ کر کے آئے ہیں کہ آپ دنیا کی وہ واحد ٹیم ہے جس نے ساؤتھ افریقہ کو او ڈی آئی سیریز میں وائٹ واش کیا ان کے اپنے گھر میں. سائم ایوب کا اس میں جسے کہتے ہیں میجر رول ہے، مین آف دا سیریز تھا وہ. اب ہمارا مین آف دا سیریز میچ کیا اگلے میجر ایونٹ میں جو کہ ہم نے کھیلنا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جس کے ہم ہوسٹ ہیں، اس میں نہ ہو تو خود سوچو کہ اس سے بڑا لائف کا بھسڑ اور کیا ہو سکتا ہے. تو بھیا رمضان آنے میں تو ٹائم ہے، تسبیحاں ٹوپیاں مسلے سیدھے کر لو. سائم ایوب کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہو کر لو کہ وہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جائے. وہ جو ٹرائی نیشن سیریز ہے وہ بے شک نہ کھیلے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جائے، تاکہ یو میک شور کہ جب آپ اتنے بڑے آئی سی سی کے ایونٹ میں جائیں تو آپ کو نا یہ دائلما نہ ہو کہ یار یہ اوپننگ پیئر کچھ کر لے گا نہیں کرے گا. آپ کے ذہن میں 100 قسم کے نا وسوسے نہ آ رہے ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ نہیں یار سائم اچھی فارم کے اندر ہے تو انشاءاللہ اچھا کھیلے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بالنگ لائن اپ ٹائٹ ہے لیکن سائم ایوب ان کے اگینسٹ ڈومینیٹ کر گیا تو ان کو بیک فٹ پہ کر دے گا. وہ کسی بھی ٹیم کی بالنگ لائن اپ ہو سکتی ہے، اور سائم ایوب کے اندر اتنی ہے کیپیبلٹی، اتنا اس کا سکل سیٹ، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کا جو بیٹنگ سٹائل ہے، جو اس کی شاٹ سلیکشن ہے وہ اتنی زبردست ہو گئی ہے ماشاءاللہ کہ وہ کسی بھی بالنگ لائن اپ کے اگینسٹ ڈومینیٹ کر سکتا ہے. سر وہ اگر آسٹریلیا کے اگینسٹ ڈومینیٹ کر سکتا ہے، اس نے ساؤتھ افریقہ کی اے رینک بالنگ کے اگینسٹ ڈومینیٹ کیا ہے، تو ٹھیک ہے نا، پھر کوئی بھی آ جائے وہ پھر اس کو وہ چیلنج کر لے گا. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائم ایوب چیمپئنز ٹرافی تک فٹ ہو جائیں گے یا نہیں. اللہ خیر کرے، بس دعا کرو. دعا کے علاوہ تو اب کوئی اور چانس نہیں ہے. اب وہ ٹخنا، وہ اینکل اس کا ٹوٹ چکا ہے، فریکچر اس میں آ چکا ہے. اب یہ آپ کی دعائیں ہی ہیں کہ اوپر والا جو ہے وہ کوئی معجزہ کر دے اور اس کا جو ہے فٹافٹ فریکچر جو ہے وہ ہیل اپ ہو جائے، اس کی جو فٹنس ہے وہ بھی 100% ہو جائے، یہ میچ فٹ ہو جائے اور یہ پاکستان کے لیے ایز این اوپنر کھیلے. بس اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھنا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پیس آؤٹ.